گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے استفہامی انداز یعنی سوالیہ انداز میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ علم والے اور وہ جن کے پاس علم نہ ہوں وہ کبھی برابر نہیں ہوتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے لوگو بتاؤ جس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ بندہ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی کیا یہ برابر ہوتے ہیں؟ تو سادہ سی بات ہے، جس کی آنکھیں ہیں اور وہ بندہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں یہ کبھی برابر ہو سکتے نہیں. اسی طرح فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہیں وہ کبھی برابر ہو سکتے نہیں. اب جب علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث شریف میں ہے فرمایا العلم نور، فرمایا جو علم ہے یہ ایک نور ہے، اور جو بندے کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بندہ جہالت میں اور اندھیرے میں ہے. علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس نور ہے یعنی علم ہے وہی بندہ فضیلت والا ہے. اچھا، پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ علم والے کو کتنی فضیلت حاصل ہے؟ ہر چیز کی ایک فضیلت ہوتی ہے نا، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. جیسا کہ جمعے والے دن جو بندہ سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آتا ہے تو فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ فضیلت ہو گئی نا. اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اس بندے کو انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اور یہ آخر کا مطلب کیا ہے؟ جب امام خطبہ عربی خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اس تک جو آ گیا اسے ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آیا اس وقت فرشتے اپنا دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور پھر انہیں ثواب نہیں ملتا. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس کا بھی مطلب سمجھ لیں کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ بر وقت آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، یہ نہیں کہ سب سے آخر میں آئے اور جناب صفیں چیرتے پھر پہلوں کو آ کے تنگ کرنا شروع کر دیا. نہیں، یہ منع ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بالخصوص جمعہ والے دن پچھلی صفوں کو کاٹتا ہوا چیرتا ہوا پہلی صف تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو جہنم کا پل بنائے گا. بالکل آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو ٹائم پر آئیں اور اپنی جگہ آگے آ کے جو ہے اس کو حاصل کر کے بیٹھ جائیں، نہیں تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھتے چلے جائیں. ہاں، ایک الگ بات خاص ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے بیچ میں کئی جگہ خالی ہیں، اگر کوئی خالی جگہ دیکھ کے آ گیا تو اس پر یہ وعید نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خالی جگہ آپ نے چھوڑی ہے تبھی تو آ رہا ہے. تو بیٹھنے والے پہلے ہی اچھے طریقے سے بیٹھیں تاکہ آنے والوں کے لیے بھی پھر مشکل نہ ہو، بیٹھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. فرمایا پہلی صف میں کھڑا ہو کر جو نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے. اب علم والے بندے کی کتنی فضیلت ہے یہ بھی سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ایک ہوتا ہے عالم جو قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو فرمایا وہ جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے. پھر اس کو مزید آقا علیہ السلام نے کھولا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ حدیثیں بیان کی ہے نا، بعض محدثین نے اس کی تعداد 13 لکھی ہے. فرمایا کہ وہ 13 حدیثوں میں سے ایک حدیث امام حسن نے جو بیان فرمائی وہ علم اور عالم کی فضیلت پر ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا، العالم افضل ام العابد؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عالم افضل ہے یا عبادت گزار افضل ہے؟ فتبسم رسول اللہ علیہ السلام، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس مسکرانے میں بھی جواب تھا کہ تجھے ابھی نہیں پتا کہ کون فضیلت والا ہے۔ اس مسکرانے میں بھی ایک جواب تھا، لیکن پھر خود ارشاد فرمایا العالم افضل، فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ کس سے؟ فرمایا 70 اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں عابد عبادت گزار، فرمایا ان 70 عبادت گزاروں سے ایک عالم کو اللہ زیادہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ کیسے ہوں؟ فرمایا متہجدن قائم اللیل صائم النہار، فرمایا وہ تہجد بھی پڑھنے والا ہو، رات بھر عبادت بھی کرنے والا ہو، دن کے وقت جہاد بھی کرنے والا ہو۔ اتنا بڑا عبادت گزار، اس کا رتبہ کم رہ جاتا ہے، علم والے کو اللہ زیادہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو تم میں سے جو علم والا ہے، یعنی جو قرآن و حدیث اور دین کا علم اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، فرمایا اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ یعنی عالم کو اللہ رب العزت نے وہ فضائل عطا فرمائے، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بڑی خاص بات لکھی، فرمایا ایک بندہ عبادت کرتا ہے بہت زیادہ، اور دوسرا بندہ فقط کتابیں پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتا ہے، تو اس کی شان زیادہ ہے، عبادت گزار کی کم، یہ کیوں؟ اب اس کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے، جو عبادت گزار ہوتا ہے نا، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ عبادت گزار بہت اچھی بات ہے، لیکن فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ حضور کی ساری امت بچ جائے، یہ جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت کے اندر چلی جائے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ اگرچہ عالم زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، اس کے پاس زیادہ نوافل زیادہ تہجد نہیں ہوتی، یہ صرف 5 نمازوں پر ہی گزارا کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی شان زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باقی وقت ہے وہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی مخلوق کو بچانے کے ارادے سے پڑھتا رہتا ہے، ان کو سمجھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، تاکہ یہ بھی نیک بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک وہ بندہ جو صرف اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی اپنی شان ہے، لیکن جو سب کو بچاتا ہے اس کا رتبہ بھی اس سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو کہ یہ جو عالم ہوتا ہے اس کا رتبہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کا ارادہ رکھتا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے، آپ دیکھیں نا علماء کے لوگ کیوں مخالف ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ تانا ملتا ہے تسی دین دے ٹھیکیدار ہو۔ بتائیے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ ہم اگر ٹھیکیدار ہوتے نا تو بڑے عرصے کی ہم جناب نمازیں تھوڑی کر دیتے۔ اگر ہم ٹھیکیدار ہوتے نا تو 2 رکعتیں ختم ہو جاتی، تراویاں مسیح مکا چھڑنیاں سن۔ یہی بات ہے نا، جو ٹھیکیدار ہوتا وہ جو مرضی کرے۔ ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں، ہم تو حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو بتاتے ہیں۔ حکمران وقت ہو تو ہم تو اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کہ تیرا یہ قدم غلط اٹھ رہا ہے، یزید کا غلام نہ بننا ہے تو حسین کا غلام بن۔ اس لیے وہ پھر ہمیں کہتے ہیں، ہم جب سود کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو کئیوں کو بڑی درد ہوتی ہے، ان کا کام ہی سود والا، ایڈیاں داڑیاں ہیڈیاں تسبیحاں کم سود دا، تے واجلے مولوی تقریر کرے تو اگ تے لگنی ہوئی، پھر کہتے ہیں تو دین دا ٹھیکیدار ہے۔ میں کہ نہیں، میرا پتر ٹھیکیدار کو نہیں، چوکیدار۔ ہاں اسی طرح جب ہم شراب پہ بات کرتے ہیں تو شرابیوں کو تکلیف ہوتی ہے، زنا پہ بات کریں تو بدکاروں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح یہ بہن بھائیوں کا حق کھانے پہ بات کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ ہمیں کہ تم دین کے ٹھیکیدار ہو، تم یہ باتیں کرتے ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار۔ اور چوکیدار پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ مالک کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ مالک نے جو ہمیں دیا ہے قرآن حدیث، ہم اس کے چوکیدار ہیں، ہم حفاظت کریں گے، کسی کو جتنی مرضی تکلیف ہو جائے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے
جب چوکیدار چوکیدارا کرتا ہے تو وقت کے کتے بھونکا ہی کرتے ہیں، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہوں نے تو بھونکنا ہے، وہ تو چاہتے ہیں چوکیدار سو جائے اور ہم اس کے مال ڈنگر کا جناب صفایا کر دیں، لیکن چوکیدار آدھا کھادا جو مالک دا ہے تے ہون حلال تے کرنا پوسی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو اس واسطے بعض لوگ علماء کے مخالف ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اس کے باپ کا ہے یا اس کا اپنا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ دین خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کیا جانے والا قرآن ہے، اسی کو ہم آگے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کی صرف حفاظت کی مولوی بات کرتے ہیں، لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کی صورتحال بھی دیکھ لیں، پوری دنیا کے لوگ شرابی، کبابی، ڈاکو، فاسق، فاجر، 500 بندوں کے قاتل، وہ جیلوں میں جا کے چھوٹ جاتے ہیں، ایک مولوی کو پکڑ کر 5 6 سال بٹھائے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے مولوی انہیں بتانا چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ وہ آتے نہیں اگر اسی سیدھے ہو گئے تے ساڑیاں شراباں تے ساڑیاں بدکاریاں تے ساڑا کنجر پنا وہ کدھر جائے گا، اس لیے وہ مولویوں کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن یہ تو شروع سے جنگ چلی آ رہی ہے نا، شیطان اپنی کوشش کرتا ہے، رحمان کے اپنے جلوے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے حق بات ضرور کہنی چاہیے۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عالم کا رتبہ ایسے ہی زیادہ نہیں ہے، یہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر چاہتا ہے، اور جن مسائل پر لوگ بات نہیں سننا چاہتے یہ ان مسائل پہ بیان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ لوگ سنیں چاہے نہ سنیں، ہم نے تو ہوکرا دینا کہ نہیں دینا ہے۔ تو اصل مخالفت کی وجہ یہ ہوتی ہے۔